قرآن ہر زمانے میں مسلمان کے لیے سورس آف انسپائریشن ہے۔ اس نے جہاں بھی مقام حاصل کیا اور جہاں بھی اس نے ترقی کی منازل طے کی، وہ اس نے قرآن کی انسپریشن کی بدولت حاصل کی، اور جہاں کہیں بھی اس نے کسی طرح کی ڈکلائن کو فیس کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ مسلمان کا قرآن حکیم سے عملی رشتہ منقطع ہونا ہے۔ تو جیسے جیسے مسلمان قرآن کے قریب آتا ہے، ویسے ویسے وہ ہدایت کے قریب آتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ہدایت کے قریب آتا ہے، علم کے، عمل کے، فکر کے چشمے اسی طرح اس کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے کئی محدثین نے اپنے سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ دوسری ایک حدیث اسی طرح کی بیان کی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنی اطرت۔ تو چاہے سنت کے الفاظ ہوں یا اطرت کے الفاظ ہوں، یہ ہمیں ایک ہی چشمہ ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل اور قرآن آپس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھے حوض پہ آ کے ملیں گے۔ تو قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو جوڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ قرآن سے فیض حاصل کرنے کی بدولت کامیاب ہوتا ہے، اور جو تباہ ہوتا ہے وہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے تباہی کا اور ڈکلائن کا شکار ہوتا ہے۔ تو سادہ بات یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو قرآن کی مفہوم کے، مقصد کے، عمل کے قریب کرتے ہیں، ویسے ویسے آپ کے اوپر ایک نئی دنیا منکشف ہوتی ہے، فکر کا، عمل کا، سوچنے کا ایک نیا جہان آپ کے اوپر کھلتا چلا جاتا ہے۔